بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاست میں ویسے تو اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں اتنا کچھ ہو گیا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ منظرنامہ یکسر بدل سا گیا ہے۔ سمت وہی ہے لیکن اتنی تیزی آ گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوگا۔ اگر اس کا کوئک ریکیپ کروں اور پھر ہم آج کے مہمان کی طرف چلیں، اور ان کو زحمت دینے کی ایک بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ سارے سیاسی منظرنامے کو یہ سب سے پہلے اور واحد شخصیت تھے جو کہ پریڈکٹ کر رہے تھے، اور اس وقت ان کے مخالفین نہیں، خود جو ان کے حامی ہیں وہ بھی آن ریکارڈ آ کر کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ کوٹ ان کوٹ کہہ رہے تھے کہ اپنی طرف سے چھکے چوکے مارے جا رہے ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں۔ لیکن ایگزیکٹلی وہ ہوا جو کہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو ان نٹ شیل معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں رک گئیں، دھرنے فلاں ہوتا رہا۔ بالآخر بہن کی ملاقات ہو گئی ایک بہن کی، انہوں نے آ کے سخت بیان دیا، اور سخت بیان کے بعد سخت ترین ٹویٹ آ گیا۔ جب یہ ہوا تو پاکستان کے سینیٹر نے فیصل واڈا صاحب، انہوں نے بہت سخت ٹویٹ کیا، یعنی وہ سخت ٹویٹ خان صاحب کا ہے، پھر سخت ٹویٹ یہاں کا ہے۔ بہرحال ہم نے جب انہوں نے اپنے پروگرام میں زحمت دی، اور یہ 3 دسمبر کی بات ہے، یعنی آج 8 دسمبر ہے، تو آپ دیکھیے کتنے دنوں میں کیا کچھ بدل گیا۔ تو 3 دسمبر کو انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ کل سے چیزیں جو ہے نا آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ہم نے وضاحت کے لیے پوچھا کہ کل سے آپ یعنی محاورتاً کہہ رہے ہیں کہ آج کل؟ انہوں نے کہا نہیں جی کل، یعنی کہ آج 3 دسمبر ہے، کل 4 دسمبر ہے، کل 4 دسمبر سے چیزیں ہوتی نظر آئیں گی۔ پہلے آپ دیکھیے 3 دسمبر کو انہوں نے، جس دن خان صاحب کا سخت ٹویٹ آیا، اس دن فیصل واڈا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا؟ میں پرٹیکولر آپ سے بات کر رہا ہوں 4 دسمبر تھرسڈے آنورڈ یو ول سی اور ان کے باپ میں بھی دم ہے تو کریں آپ بھیڑ کر کے دکھائیں، بدماشی کر کے دیں گالی۔ اب جب بھونک رہے ہیں باہر ملک سے باہر، ان کا بھی انتظام شروع کر رہے ہیں، ان کو واپس نہیں لا سکتے، ٹریٹی سائن نہیں ہے، طریقہ کار تو بہت سارے ہیں نا نفس دبانے کے۔ وہاں جو چھپے ہوئے 9 مئی کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے گھسیٹیں گے، جن کی ایف آئی آر ہے ان کو لائیں گے، اور 9 مئی کے سارے کیسوں کو منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے۔ اچھا، یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو مجھے ایک آخری سوال بار بار پوچھنے دیں کہ کل سے پھر کیا کوئی گرفتاریوں کا نیا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے کیا؟ سر دیکھیں، گرفتاریاں، جوتے پڑنا، لٹانا، گاڑ دینا، یہ بہت چھوٹی چیزیں۔ چوک پہ گولیاں ماریں گے کیا؟ پھانسی تو نہیں لگائیں گے نا چوک، اور کیا کریں گے؟ وہی تو میں اس لیے حیران ہوں، آپ کہہ رہے ہیں گرفتاری چھوٹی سی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کل سے ایکشن بھی شروع ہوگا، تو کیا ہوگا پھر؟ میں نے ایکشن نہیں کہا، میں نے کہا آپ کو کل سے تسلسل سمجھ آ جائے گا۔ 3 دسمبر کو یہ رات 11 ساڑھے 11 بجے کہہ رہے ہیں کل سے تسلسل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگلے دن 4 دسمبر کو نوٹیفیکیشن آ گیا اور تسلسل بھی سمجھ میں آ گیا۔ اگلے دن پریس کانفرنس ہو گئی، وزراء نے پریس کانفرنس کی، لیکن اس سے پہلے 3 دسمبر کو آپ رکیے، انہوں نے یہ کہا، اور گورنمنٹ کی سینئر ترین فرد ہیں جناب رانا ثناءاللہ صاحب، انہوں نے بالکل لا تعلقی کی، بلکہ انہوں نے کہا واڈا صاحب اپنی طرف چھکے چوکے مار رہے ہیں، حکومت کا ایسا کوئی سخت پلان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے رانا ثناءاللہ صاحب نے واڈا صاحب کی گفتگو کے فوراً بعد کیا کہا تھا ہمارے پروگرام میں۔ فیصل واڈا صاحب ساتھ ہے، بہت غصہ ہے، بہت زیادہ۔ آپ کا ایز اے گورنمنٹ بھی اتنا ہی غصہ ہے؟ نہیں اس طرح سے یعنی دھاڑنے للکارنے یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات میں ضرورت ہے۔ حکومت پاکستان کا بھی یہی پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا کوئی میسج گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں دیا گیا۔ ملاقات کی جو ہے وہ ہوتی ہے رعایت حاصل، اسے پریولیج کے طور پہ وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ مس یوز ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، واڈا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہوگی کل ملاقات، وہ ڈائریکٹ ہے سپرنٹینڈنٹ سے میرا خیال ہے۔ بس یہ پھر ان کی اپنی جو ہے وہ ایک رائے ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی رابطہ ان کا ہوگا۔ واڈا صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کل 4 دسمبر سے چیزیں نظر آئیں گی اور ڈبل بدماشی ہوگی۔ آپ بھی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکومت کا اتنا سخت پیغام نہیں ہے۔ واڈا صاحب میرا خیال ہے کہ اپنے طور پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ چوکے چھکے مارنے شروع کیے ہیں۔ اچھا، میرا نہیں خیال کہ ان کو کسی طرف سے یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ ایسی جو ہے وہ بات کریں یا اس قسم کا کوئی تاثر دیں۔ چلو وہ پتہ بھی لگ جائے گا نا، چونکہ انہوں نے تاریخ دی ہے کہ کل بتاریخ 4 دسمبر بروز جمعرات سے چیزیں نظر ہونا شروع آئیں گی۔ تو اگر نظر آئیں تو لگے گا کہ نہیں وہ واقعی پیغام لے کر آئے تھے، اور نہیں آئیں تو لگے گا اپنی بات کی تھی جو غلط ثابت ہو گئی ہے نا۔ تو 1-2 دن میں پتہ بھی لگ جائے گا رانا صاحب۔ درست ہے، ٹھیک، دیکھ ہم نے کہا 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا، اور پتہ لگا۔ اگلے دن 4 دسمبر کو ایک تو نوٹیفیکیشن آیا، اور 4 دسمبر کو گورنمنٹ نے ہی پریس کانفرنس کی، گورنمنٹ کے ہی منسٹر نے پریس کانفرنس کی، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا ویسے ہی کی، بلکہ واڈا صاحب کہہ رہے تھے ملاقاتیں اب نہیں ہوں گی، انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا پروگرام میں کہہ دیا ملاقاتیں نہیں ہوں گی، رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رانا صاحب کی کولیگز نے، آنریبل کولیگز نے پریس کانفرنس کی، جس کا ایک حصہ ہم کو دکھاتے ہیں آپ کو، جس میں عطا صاحب نے کہا کہ اب سے ملاقاتیں بند۔ دکھائیے گا۔ آپ کو ایک موقع دیا گیا تھا، جس نے وائلیشن کی ہے ان سب کی ملاقات بند ہوئی ہے، اور وہ تینوں بہنیں یہ ہر روز وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور رولز کے اندر کیونکہ سیاسی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ رپورٹ ہوا ہے کہ سیاسی گفتگو ہوئی ہے، تو اب عظمیٰ خان صاحبہ کی بھی ملاقات بند ہے آج کے بعد، یہ نہیں ہوگا۔ سو یہ ہوا،
پھر بس نہیں ہوئی. 4 دسمبر کو واؤڈا صاحب نے پھر ہمارے پروگرام میں کہا کہ آنے والے کل یعنی کہ 5 دسمبر کو آپ ایک اور پریس کانفرنس دیکھیں گے اور ریاست جوابات دے گی کچھ سوالات کے. آپ دیکھیے 4 دسمبر کو فیصل واؤڈا صاحب کیا کہہ رہے تھے. فوج سے لے کے پاکستان کے سپاہ سالار سے لے کر ان کے لیے غلی بیانات سے لے کر اس کا جواب پر ریاست دے گی. سب کو کلیئر ہو جائے گا, ٹھوک بجا کے کلیئر ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح چلنا ہے. جو کچھ اور ابہام رہ گیا ہے وہ کل ریاست اس کا جواب دے گی. لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوگا, ٹھوک بجا کر ہوگا اور سب کو اچھی طریقے سے سمجھ بھی آ جائے گی. اور پاکستان کی عروج کا آغاز بھی کل صبح سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور منفی اور گھٹیا اور دار مار تائی تگڑم پکڑم کالم گلوچ کا دفن ہو جائے گا سورج. کل جب ریاست اپنا لائمت بتا دے گی, کلیئرٹی ہو جائے گی. اب منفی سیاست, گھٹیا سیاست, گٹر کی سیاست, نالی کی سیاست, یہ دفن ہوگا. اور کل مزید ریاست کی جواب کے بعد مزید دفن ہو جائے گی اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. آگے آگے آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں, میری خواہش ہے, میری گزارش ہے, شکرا صاحب جیسے لوگوں کی, علی محمد خان جیسے لوگوں کی, شبری فراز جیسے لوگوں کی, جو مثبت بات کریں, 10 قدم پیچھے اور 1 قدم آگے راستہ بنائیں, ورنہ مشکلات دفن ہونے جا رہی ہیں. اور سیاست بھی کہیں دفن نہ ہو جائے. تو میں چاہوں گا کہ طریقے سے چلیں. سو آپ نے دیکھا ایک مختصر گفتگو میں انہوں نے کوئی 50 مرتبہ کہا کہ کل ریاست جواب دے گی, کل 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 پریسائز کل 5 دسمبر. اور پھر 5 دسمبر کو وہ ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا ایک پریس ریلیز آ جائے, ایک ٹویٹ آ جائے ISPR کی کسی پولیٹیکل اینٹی کے حوالے سے, تو بہت بڑی خبر ہوا کرتی تھی. لیکن اور پھر پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں ماضی میں بھی. لیکن پاکستان کی تاریخ میں اتنی سخت 2 ٹوک پریس کانفرنس افواج پاکستان کے پلیٹ فارم سے کسی پولیٹیکل اینٹی کے حوالے سے نہیں ہوئی. تو جو وہ کہہ رہے تھے کہ کل آپ دیکھیں گے وہ ہوا, اور اس پریس کانفرنس کی آپ ایک جھلک دیکھیے. زینی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں, صبح اٹھتے ہیں شام تک زینی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں, وہ تم ہو کون, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو, کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر, کس کی تم زبان بول رہے ہو. اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. دیٹ پرسن اینڈ دی نیریٹو دیٹ ہی از پشنگ, it has become a national security threat. پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دے. IMF کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر دے. سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل نہ دیں تاکہ پاکستان میں انتشار پھیلے. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کی رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی, لڑ کے دکھایا. میں یہی کہوں گا کہ کتا بھونکرا ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. لوگوں کے ذہن میں ایک سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان دراڑ ڈال سکے گی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا. تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے. اتنے واضح طریقے سے ہاں کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا اسی پوڈیم. پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور کھڑی رہے. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائیے. وی آر اسٹینڈنگ, وی ول کیپ آن اسٹینڈنگ. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. سو دس واز اٹ. واٹ نیکسٹ؟ اس لیے ہم نے زحمت دی ہے پاکستان کے سینیٹر جناب فیصل واؤڈا صاحب. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ تو پچھلے 4-5 دنوں میں تو ایگزیکٹلی جو آپ کہہ رہے تھے جس کی باقاعدہ کانٹرڈکشن بھی آ رہی تھی وہ ہوتا چلا گیا. پہلے تو بیفور اینی ادر کوشچن اگر میں پوچھوں, اس کی مجھے وجہ سمجھ میں نہیں. آپ کے مخالفین آپ کی کسی بات پہ کہیں کہ او جی ایسی ہی بات کر رہے ہیں, وہ سمجھ میں آتی ہے بات. آپ کے مخالفین ہیں, گورنمنٹ کے سینئر لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی اپنی طرف سے چھکے چوکے مار رہے ہیں, ہماری طرف سے PTI کے لیے ایسا کوئی سخت پیغام نہیں ہے. بات آپ کے صحیح ثابت ہوئی تو لیکن گورنمنٹ کیا اس کی اونرشپ نہیں لے رہی تھی یا یہ کیا تھا؟ بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں بدامی صاحب, میں تو آپ کو 2 سال سے جو باتیں بتا رہا ہوں الحمدللہ وہ ساری باتیں ہی ٹھیک نکل آ رہی ہیں. میں کوئی بکری تو ہوں نہیں, اور میں جمہوری اور دائیں بائیں اور کنی کٹا کے تو بات نہیں کرتا. میں تو جو بات کرتا ہوں میں ٹھوک بجا کے بات کرتا ہوں, اسٹریٹ بات کرتا ہوں. مجھے ڈرامے بازی آتی نہیں. جمہوریت کے زیادہ فین نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں تو بالکل جس کو میں جمہوری سمجھتا ہوں میں اسی جمہوریت کے ساتھ ہوں. آپ کی جمہوریت کی ڈیفینیشن نام کچھ اور رکھا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیبلش ڈیموکریسی, میں تو اس کا بندہ ہوں. ہاں تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر. دیکھیں PDM 1 کی حکومت فیل ہوتی ہے, PDM 2 کی حکومت چل پڑتی ہے,
تو کیا فرق آیا تھا؟ ایک قابل سپہ سالار ہی آیا نا بیچ میں. اس کے اندر بڑی کلیئرٹی رکھے نا آپ. تو اس پہ کوئی راکٹ سائنس کی بات تو نہیں, کوئی سوال جواب کا مشکل معصومانہ کرنا چاہ رہے ہیں. مسکراہٹ کے اندر آپ کو چھپے ہوئے شاید آپ بہت سارے سوال کر بھی نہ سکیں. میں اتنا آزاد نہیں ہوں نا جتنا آپ آزاد سینیٹر ہیں, میں تو ایک غلام آدمی ہوں نا, سمجھ. تو آپ کہہ رہے ہیں سو گورنمنٹ کیوں اس طرح کھل کے بات نہیں کرتی؟ دیکھیں عمران صاحب میرے دوست ہیں, میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں بھی شاید وہ T20 کا میچ ٹیسٹ میچ سمجھ کے کھیلتے ہیں, میں T20 کا میچ T5 کر دیتا ہوں میں. تو فرق ہے وہ, ٹھیک ہے, احترام کرتے ہیں ایک دوسرے کی سیاست. اور پھر ان کے وزیروں نے آگے بتا دیا تھا, مجھے آگے کیا کہنے کی ضرورت ہے آگے. آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ کل ملاقات نہیں ہوگی, اگلے دن چیف منسٹر صاحب کی ملاقات لگی ہوئی تھی, جمعرات کا دن تھا. اب کل منگل ہے, کل پھر ملاقاتیں لگی ہوئی ہیں, ہوں گی نہیں ہوں گی؟ دیکھیں پہلے ناکے پہ عزت سے روک دیا جائے گا. اچھا. اور امید ہے کہ جو چچا جان نے آ کے جس زبان میں ان کو سمجھ میں آتی تھی وہ سمجھا دیا ہے. چچا جان ابھی تو دعا کریں, چچا جان تک ہی بات رہے. کسی دن خدا نہ خاصا اگر بڑے ابو آ گئے پاکستان کے تو پھر تو باتھ روم کم پڑ جائیں گے, اور لوگ ایک باتھ روم کے اندر 50,000 آدمی ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گی, قلت ہو جائے گی. بزنس بڑا اچھا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے اگر آپ باتھ روم ٹریلینز کے حساب سے بنا دیں, نہیں تو یعنی اس کا بھی امکان ہے. نہیں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. تو جو زبان سے سمجھانا تھا اور سمجھنا تھا, دے رہا ہے درست, اچھی طرح سمجھ بھی لیا. اس حساب سے ان کو پہلے ناکے پہ اگر انہوں نے کوشش کی, وہ آئے پہلے ناکے سے کریں گے, وہ امید کرتا ہوں جیسے واپس چلے جائیں گے. ہی لڑت, بدماشی, توڑ پھوڑ, غنڈہ گردی کسی کا باپ نہیں کر سکتا. اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں, اس میں بالکل لبام نہ رکھیں, بالکل سوتر, بالکل اسٹریٹ. اس میں کوئی اب ٹالرنس کی گنجائش نہیں کہ آپ گالی دیں ریاست کو, آپ فوجیوں کو, شہیدوں کو, سپہ سالار کو, پاکستان کو, اس کو نقصان پہنچائیں, آپ ہیل الٹ کریں, آگ لگا دیں, مار دار کر دیں. یہ پاسبل نہیں. سو کلیئرٹی, اتنی زیادہ کلیئرٹی ہے. اور ویسے ان کا تھوڑی دیر پہلے بیان ہے پی ٹی آئی کے آفیشیل سے کہ ہم کل جیسے ہمیشہ جاتے ہیں ہر منگل کو, اس طرح کل بھی جائیں گے. بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں پہلے ناکے پہ روک کے واپس. اچھی بات ہے نا کہ دیر ہے, درست ہے, زبان یہی سمجھنی تھی تو ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہیں, اچھی بات ہے. اس کو ویلکم کریں اس بات کو. دیکھیں آپ کے شو پہ بتایا گیا کہ بے نامی آپ نے جائیداد سنی ہے, بے نامی زمین سنی ہے, بے نامی کاروبار سنا ہے, بے نامی آپ نے اب سینیٹر دیکھا, اور ایک پھٹا ہوا مائک ہے جو لے کے آقا. دیکھیں وہ آج بھی آیا ویسے, اس پریس کانفرنس کے بعد پوری پی ٹی آئی ماشاءاللہ, اس کو کیا کہیں گے, کاغذ پھٹائے. بس نہیں, لیکن آج اب دیکھیں میں پڑھوں گا تو مسئلہ ہے, آج پھر ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اس میں لفظ ہیں بازاری, گندی, غلیظ, تھڑے کی زبان, گنڈوں میں بیٹھ کے فرسٹریشن نکالنے والا, اور گٹروں کی بدبو والی زبان. یہ آج کی ٹویٹ ہے. دیکھیں پتہ نہیں, میں نام اناؤنس کرتا ہوں کہ بارڈر آف شو میں آئیں گے, وہ ایک پریسنٹلی جاری کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. ایک تو اس میں سے ابھی میں آپ بھی ساری نہیں پڑھا, اس میں ایک میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بتائیں صاحب, بڑی بازاری, گندی, غلیظ, تھڑا, بے نامی سینیٹر بھی لکھا ہوا. دیکھیں دوسری لائن, دیکھیں آپ نے ٹانگا سنا تھا, ٹانگے کی سواری سنی تھی, ٹانگے کی شاہی سواری سنی تھی, ٹانگا سوار سنا تھا, ٹانگے کو چلانے والا سنا تھا. آپ نے ٹانگا پارٹی سنی تھی, کتا پارٹی آپ نے کبھی نہیں سنی تھی. لیکن میں تو نہیں کر رہا, میں تو اس سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کے مائنڈ کر جاتے ہیں وہ, جبکہ تو ویسے بھی تھوڑا نہیں ویسے اچھا وہ آپ کو بولنا شروع کر دیں گے کل کو, تو میں تو نہیں کہہ رہا, میں نے تو نام ہی چینج کر دیا تاکہ کوئی مائنڈ ہی نہ کرے, اور وہ بھی مخصوص لوگوں کے لیے. پوری پارٹی میں ایسے کوئی بات نہیں کرتا. میں نے آپ سے کہا کہ جس انفارمیشن سیکرٹری نے لکھا ٹامی وکاس نے, اس کو ہم بلا رہے ہیں. اب آپ ٹامی ہلفگر بھی ہے, اب کل وہ ہمارے پروگرام آئیں گے, وہ اس نام سے آپ کو مخاطب کریں گے, میں منع کروں گا وہ یار یہ نہیں بول رہا. ٹامی جو ہے وہ کے پی کے میں بھی چھپا ہوا ہے, وہ ٹامی چھپا ہوا ہے, ٹامی کی تلاش ہے. ٹامی کہیں پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, وہاں کسے چھپنا ہے بھائی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتے بہری پور کے الیکشن کا حال دیکھا نا آپ نے, وہ پوچھا نا کہ پی ٹی آئی والوں سے کیا کیا بھائی آپ نے, آپ تو پیرا دے رہے تھے, سب کچھ دے رہے تھے. ٹھیک ہے, اسی طرح میں کلیئرٹی, میں پوری پارٹی کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. پارٹی بہت اچھے لوگ بھی ہیں, ٹامی وکاس, شیخ وکاس. کل پروگرام میں آ کے آپ کو آپ کو ٹامی ہلفگر کا نام نہیں سنا آپ نے, یار وہ ایک برانڈ ہے. تو پھر میں نے ٹامی کہا, آپ کیوں کتے سے تصویر دے رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا نا اسی کو بات, تاکہ کل کو وہ آپ کو نہ دیں. میری بات بھائی, وہ تو ان کا بس میرے پر چلتے تھے. مجھے ایک چیز بڑی اچھی آتی ہے, دیکھیں جو میرے پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, I'll be very honest, I don't give a flying, you know what. نہیں ہاں تو وہ ختم نا, مجھے تو I am not bothered. مجھے اس کی پرابلم نہیں. اسی طرح ایک اور ریاستی ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, ٹامی نہیں کہتا, اس کو بڑا سائز ہے, شڑوا کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ذیشان صاحب ہیں سینیٹر, جو سینیٹر نہیں رہیں گے, ان کی تلاش جاری ہے, ان کے کنیکشن بھی مل گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور جس طرح آپ ایک ریاستی دہشت گرد ڈیجیٹل, وہ شاہ کی وفاداری میں فوجیوں کو کھلے عام گالیوں کے ساتھ
اپنے شہیدوں کے سمیت ان کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. تو میری تو بڑی کلیئرٹی ہے. یہ جو 9 مئی کے بھی سارے جو بزدل بھاگے ہوئے ہیں, ٹویٹر پہ جواب دیا ہے کہ بیٹا میں ڈرتا ورتا نہیں. دیکھیں بیٹا کس کو کون بتاتا ہے اور باپ کون مانتا ہے وہ تو وقت بتائے گا. میں تو خود میں ایک منٹ, میں نے اس سے کبھی کبھی ڈس اون نہیں کی اس بات کو. میرے سیاسی باپ تھے جب تک وہ وزیر اعظم تھے ملک کے, جب تک لاوارثوں کے ہاتھ میں گئے, کیڑوں کے ہاتھ میں گئے تو جیل کی کال کوٹری میں. میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے ایم این اے کا ووٹ مجھے پڑا تھا, میں نے تو کہا عمران خان صاحب کو پڑا تھا. میں قائم اس بات پہ. میں نے ہر سیاسی چیز جو سیکھی ہے وہ عمران خان صاحب سے سیکھی. مجھے یاد ہے وہ بھول گئے ہیں. یاد رکھے کرنل جنرل عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے تو کیا کہتے تھے, مشرف سے لے کے باجوہ ڈیموکریٹک, باجوہ صاحب یہ, فیض یہ, اور فوج آپ کی گھر کی باتیں بک کر سکتی ہے, آپ کے کمرے کی بھائی آ کے بک کر سکتی ہے, آپ کی ویڈیو بنا سکتی ہے. تو سب یہ باتیں خان صاحب نے سکھائی تھی. مشرف کو ووٹ میں نے تو نہیں دیا تھا, یہ سب خان صاحب کا بیان نہیں تھا. خان صاحب اپنی وجوہات کی طرح ان کو صلاحیت ایکسٹینشن دینے کو تیار ہو گئے تھے باجوہ صاحب کو. آپ بھولے تو نا وہ کلپ ٹاک کا, ٹھیک ہے. تو میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی. آج کل کون ہے آپ کا سیاسی؟ دیکھیں میں اپنے جھنڈے, اپنے ملک اور اپنی ریاست کے ساتھ آج سے نہیں ڈے ون سے کھڑا ہوں. آپ کو یہ بڑی کلیئرٹی سے پتہ ہے. آج کل کوئی شخصیت نہیں آپ کے سیاسی؟ دیکھیں ہمارے استادوں میں بہت سارے بزرگ ہیں بڑے ہیں, ان کی کرتے ہیں عزت, لیکن میں نے کوئی چیز اپنی چیز سے ہٹا نہیں ہوں. میں بدامی صاحب میری تو بڑی کلیئرٹی ہے. دیکھیں مجھے کہا گیا کہ سیاسی باپ, میں نے کہا ہاں ہم نے پیار کیا اس کو, ہم نے اس کے لیے ہر چیز کی اپنا پیسہ لگایا, اپنی قربانیاں دی, اثر رسول لگایا, راہ دینے کیے. علیم خان پنجاب دیکھتا تھا, میں سندھ دیکھتا تھا, جہانگیر ترین صاحب اسلام آباد دیکھتے تھے. ہماری آج بھی پیار میں دل سے ہماری کھڑی ہوئی گاڑیاں بھی بنی گالا میں, کوئی شمول کے کہ کسی نے بیچ نہ دی ہوں, کیونکہ ان کو بیچنے کی بہت عادت پڑ گئی تھی. ان کے ساتھ زائچے اور تعویذ کھینچتے تھے. ٹھیک ہے, ہاں آپ کو یاد ہے سب سے پیسہ یہ 3 آدمی تو تھے, علیم, جہانگیر ترین اور میں. سفر میں استعمال کرنے کے رکھ لو وہ الگ ہے. ہمیں چاہیے نہیں, ہم نے اپنے پیار میں دی تھی. ہمیں آپ کا, ہم وہ لوگ ہیں بدامی صاحب, میں کسی کا کریڈٹ نہیں لوں گا. 2016 میں ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, اور عمران خان صاحب کا ایک جلسہ آپ کو تھا, منسوب ہو رہا تھا. پارٹی نے فیصلہ کیا وہ جلسہ ہونا ہے. صحیح. ہمیں ایجنسیز نے کہا کہ جی بہت ایکسٹریم پوزیشن ہے, خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. 2 آدمی, دیکھیں کسی کا کریڈٹ ہے, وہ آج یہاں نہیں بیٹھا, اس کو بھی اس کا کریڈٹ دیں. میں اور عمران اسماعیل ہیومن شیلڈ بنے خان کی. ہم سے وہ پھرا لکھوایا گیا ایجنسی میں کہ آپ اپنی ذمہ داری میں کام کریں. ہم خان صاحب کی ڈائس کے آگے کھڑے ہوئے کہ ہمیں ہو جائے کچھ, ان کو کچھ نہ ہو. تو ہم تو ان بزدلوں میں سے ہیں نہیں, ہم نے تو اون کیا, ہم نے دل سے اون کیا, پیار سے اون کیا. اور جب تک ہم تھے وہ وزیر اعظم تو اس کو بہت ساری چیزیں روک کے ہم نے رکھی, زبردستی کراتے تھے, ضد کراتے تھے, اپنی منمانی کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وزیر ہوتے ہوئے کیبنٹ کے اندر میں کھڑا ہوگا تو کسی کو مارنے, عمران خان صاحب گھسیٹ کے مجھے اندر لے گئے تھا. آپ کو یاد ہے خبریں چلی تھی, 6 سرخیاں بنی تھی. وہ اس وقت جو وزیرت سیاستدان تھے, اور ایک زبیر صاحب, محمد زبیر صاحب کی جیسے وہ چیف ایگزیکٹو تھے, وہ ملک چلانے کے لیے لوگ آئے تھے. ہاں ٹھیک ہے, اور وہ بٹا بنا دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے رپورٹیں جنریٹ کی تھی خان صاحب کے لیے وداؤٹ سگنیچر کہ یہ سب تباہی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈھماکہ. تو ہم نے تو کبھی خان صاحب کو یہ جو ڈسکریڈٹ اس وقت بھی ہونے نہیں دیا. جب ہمیں نکال بھی دیا, ٹھیک ہے, تب بھی ہم نے ان کے لیے تو کوئی بات نہیں کیا. 15 سال کی چیز ہے میرے پاس, 15 سال کی. 190 ملین پاؤنڈ تو بہت چھوٹا سا کیس ہے. ٹھیک ہے, کبھی زندگی باہر نہیں نکلیں گی, نہ مجھ سے مانگی, نہ میں نے کبھی دینی ہے کسی کو. ٹھیک ہے, وہ مانو تیرے اچھے وقت کی چیز ہے عمران خان صاحب کی. آج نہیں آرڈرز جو میرے پاس تھے عمران خان صاحب کے, آج بیرون ملک, آپ لوگ تو پیسے نہیں دیتے, کافی بھی نہیں پلاتے, بیرون ملک اس چیٹ کے عمران خان صاحب کے لاکھوں ڈالر مل رہے ہیں مجھے. لیکن میں تو کبھی نہیں دوں گا, میرے ساتھ دفن ہو جائے گی. اچھے وقت کی چیزیں, ہم تو بڑی پرنسپل لاکھوں ڈالر مل رہے ہیں, مجھے اس پہ حیرت نہیں ہے. بیرون ملک مل رہے ہیں, مجھے لگا اندرون ملک بڑے خریدار مل جائیں گے. انٹرنیشنل میڈیا آپ سے مانگتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ریاستی جھگڑا بنا دیا ہے عمران خان صاحب کے بیچ میں, یہ ریاستی جھگڑا نہیں ہے, یہ تو سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کا جھگڑا ہے. عمران خان صاحب کی سیاست ہے, تمہاری سیاست ہم نہیں مانتے, ولگیرٹی, گندگی, غلاظت, ضلالت, وہ ہماری پالیسی نہیں مانتے, وہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں مانتے. اس کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا, جو کہ یہ کیس نہیں ہے. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2 یہ کہ جو عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, وہ ان میں سے کئی لوگ ہیں جو بیرون ملک بھاگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بھگوڑے ہیں. وہ اپنی بزرگ ماں باپ کو بھی یہاں چھوڑ کے تڑپتا ہوا چھوڑ گئے ہیں, جن کا والی وارث کوئی نہیں ہے ابھی. کیوں کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان کی محبت نہیں کر رہے.
ان کو بھی تو ویورز کے ڈالرز ملتے ہیں نا. یعنی پرو خان نیریٹو لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیں بک رہا ہے نا مال, تو اس کا مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں. ہاں جب نیچرلی جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہے وہ دیکھتے ہیں تو جب اس کو کلک کرتے جن کی ہیں تعداد ہے اچھی خاصی, اس کا ان کو پیسے ملتے ہیں. وہ میرے بھائی وہ سپورٹ کیوں ٹرن نہیں ہو رہی, حالانکہ کل تعداد آپ نے دیکھ لی نا, 4 MPAs وہیں اسی علاقے کے پیرامیٹر کے تھے جہاں یہ کل جلسہ ہوا. 5000 7000 8000 جو نمبر آپ دے رہے ہیں, کیپیسٹی اس کی اتنی تھی جگہ کی. پاپولیرٹی کا کیا کریں گے, نہ لسانی فسادات ہونے دیں گے. پٹھان بھی عزت دار ہے, بلوچ بھی عزت دار ہے, سندھی مہاجر جتنے قومیت رہتی سب ہے, سب فوج کے اندر نہیں ہے. لگا تو بات لسانیت کی طرف نہیں چلی جائے گی, پھر وہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو اس لسانیت کو اپنی نمائندگی سے محروم کر دیا. دیکھیں بدامی صاحب, اس کو بڑی کلیئرٹی میں رکھیں, اس کو میں آپ کو آپ لکھ لیں. اگر کیا لکھیں, ڈسکوالیفیکیشن نااہلی, ٹھیک ہے سر, بین, ہاں گورنر راج, ہاں میں غداری, اچھا 9 مئی کے منطقی انجام تک کیسز, 9 مئی کے بھگوڑے جو بھاگے ہوئے بلوں میں, پیپر ختم ہو رہا ہے بھائی, بھگوڑے بھاگے ہوئے جن کی ہندوستان سے لنکیجز ہیں وہ, اور مزید جو کیسز چل رہے ہیں ان کا ریٹن آن دا وال, وہ سب منطقی انجام سب دے جا رہے ہیں. اب جس حساب سے جو چیز ہوگی, ایک ایکشن ہوگا اس کا ریئیکشن آ جائے گا, نہیں بربریت سے ڈبل ریئیکشن ہوگا, ایک کے بدلے میں 2. ٹھیک ہے جی. اب آپ ابھی کے پی کے اندر 2 اور سی ایم ہیں, 2 اور سی ایم ہیں. دیکھیں نا, میں نے آپ کو جو چیزیں لکھ کے دی نا ان کو آپ غور سے پڑھتے نہیں. نااہلی, بہن, گورنر راج, غداری, 9 مئی. اب مینا خان ہے, وہ بھی کینڈیڈیٹ ہیں, ٹھیک ہے. ایک کینڈیڈیٹ شاید خٹک بھی ہیں, وہ تیسرے نمبر پر آ گئے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ سب چیزیں بڑی باریکی سے میں آج آپ کا شو کر رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے پہلے سے ذکر کیا, اللہ آگے بھی ذکر کیا, یہ آپ دیکھیں گے. پھر جس حساب سے مومنٹم ہوگا, دیکھیں نا کل دیکھیں یہ سب ایکشن کے اوپر, وہ جتنا دیکھیں ہیل کی. اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ ڈی چوک سے کے پی کے گورنر ہاؤس تک آ گئے. آج میرے دوست کنڈی نے جیسے میں نے کہا تھا جواب دیا, کل پھر وہ دے گا. اچھا ہاں, کل وہ پھر دے گا, ٹھیک ہے. اور عمران خان کو چھڑوانے سے لے کر اب عمران خان کو ملوانے تک پیچھے ہٹ گئے. یہ خود گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم خان کو رہا کرو سے خان سے ملاقات کرو تک آ گئے. تحریک انصاف کی اسٹریٹجی 2 سال سے بتا رہا تھا کہ اس پورے خاکے کے اندر سب سے زیادہ تکلیف میں کون ہے, سب سے زیادہ پریشانی میں کون ہے, سب سے زیادہ مشکلات کس کو ہیں, کون بند گلی میں چلا گیا, عمران خان صاحب. اس اگریڈ. سب کا بینیفٹ کس کو ہے, ان کمپرومائز لیڈرز کو, یہ ایکٹرز کو, یہ کیڑوں کو, ٹھیک ہے, ان ایکٹرز کو, ٹھیک ہے. اب آپ ایکویشن دیکھیں, میں 1.5 سال سے کہا تھا, آپ کیا کہہ رہی ہے پارٹی, عمران خان کہہ رہے ہیں جو این ڈی یو گئے وہ میر صادق جعفر ہے, جو گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی اس کو کے پی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نہیں اس کو مانتے, ٹھیک ہے. آج عمران خان -1 شروع ہو گئے. کیسے 4 گھنٹے پارلیمانی پی ٹی آئی کا اجلاس چلا, کل بھی چلے گا, اس میں آ گیا کہ ہم اب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی بابوؤں کی, وہ نہیں چاہتے, لوگ لڑوانا چاہتے ہیں, اور ایسی چیز ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. تو آپ ڈسٹنس ہو گئے عمران خان کی. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے, آپ کی ٹی وی چلا رہا ہے بھائی, میں تو نہیں وہاں بیٹھا ہوتا. اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو بانی کا جو ٹویٹ ہے اس میں کوئی نامور, کتے بلوں کی بات نہیں کر رہا, نامور میں مثال دے رہا ہوں. اچھا چلے, ہم ڈاگز کے علاوہ بھی تو بات کر سکتے ہیں یار, نہیں کریں نا کٹن مٹن. کوئی نامی گرامی پی ٹی آئی کا جس کو آپ جانتے ہوں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ نے ری ٹویٹ ہوتے دیکھا نہیں؟ گوہر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا میں نے ری ٹویٹ نہیں کیا. سب لا تعلقی کر دی. اب وہ کہہ رہے ہیں لا تعلقی سے کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے بھائی, جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے ٹی وی پہ جو آپ چلا رہے ہیں, میں اسے کو میں نے نہیں چلایا. اب میں نے تو نہیں کہا تھا, جب میں کہوں کہ میں نے کہا تھا تو میری تعلق ہو گیا. لا تعلقی تو نہیں کرتا کہ میں نہیں کہہ کے آیا, ٹھیک ہے, لا تعلقی ہو گئی. اب وہ کیا رہے ہیں پی ٹی آئی والے, قوم سنیں, مجھے گالیاں دینے کو فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا آئی ڈونٹ گیو اے فلائنگ ڈیش, ٹھیک ہے, جو میرے پیچھے سے کہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب فلائنگ ڈیش میں بہت کچھ آتا ہے, فلائنگ کلرز بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے جی. میں وہی اچھا, اب پی ٹی آئی اندر خانے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم -1 تو کر دیا ہے نا ہم نے, جیسے 2 سال سے ہم کر رہے تھے. اب آپ ہمیں -1 ہم نے ان کی چیزوں سے بھی لا تعلق کر دیا, لیکن آپ ہمیں 15 سیکنڈ کی عمران احمد خان نیازی جیسی ویڈیوز بنانے دیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں کام چلانے دیں, اتنی اسپیس دے دیں, ٹھیک ہے. اور بھائی اتنی زور سے بولنے کی ضرورت نہیں تھی میرے بھائی کو. بھائی پیمپرز آپ سمجھتے ہیں نا, پھر آپ غلط, آپ کا معصومانہ دماغ سے آپ کا کچھ گیا. I mean let's talk what kind of analogies are these yaar. اس میں کیوں کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی
ہمیں ہی پتہ ہے, ہم اسی عزت احترام سے نام ہے, لیکن کیونکہ 15 سیکنڈ کی تھی عمران, احمد, خان, نیازی ہو گیا, ٹھیک ہے. اب آپ نے ایک اور کہا, جب آپ کو وقت, آپ نے پوری 15 سال آپ نے مولانا فضل الرحمن صاحب جو میرے لیے بہت محترم ہیں ان کو رگڑا, آپ ان کے پیچھے آ کھڑے ہو گئے, آپ کا مطلب آ گیا. آپ نے اچک زئی صاحب کا جو دوپٹہ کر کے دکھایا تھا, کلپ ہے نا موجود آپ کے پاس, آج ضرورت پڑی آپ ان کے پیچھے چلے گئے, ان کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. گنڈا پور کی جب تک ضرورت تھی گنڈا پور کو کیا, نئی ملک کی ضرورت تھی, نئی ملک اللہ کو جنت نصیب کرے, ان کے جماعت جنازے میں نہیں گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ زائچے اور تعویذ نے کہا کہ آپ مردہ نہیں دیکھ سکتے. میں آپ کو دیکھیں ماجد خان صاحب تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے, گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, اب سب سے بڑی چیز جو اپنی چراغ نے آگ لگا دی, عمران خان صاحب کی سب سے بڑی کمزوری ایک ہے, وہ انہی کے چراغ نے آگے بتا دی. ہم تو بہنوں کا احترام کرتے ہیں آج بھی کل بھی, ہمیں 15 سال تک مجھے کبھی بہنوں نے فون کر کے نہیں کہا یہ کام کر دو, نہ پارٹی کے, مجھے نہیں پتا کسی کو ہوگا, جو سچی بات ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے آئے کہا کہ وہ دماغی طور پر ڈسٹرب ہو رہے ہیں, اور یہی وہ ان کی کمزوری تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتے. کیوں اکیلے نہیں رہ سکتے؟ خان صاحب کی یار اتنے سے رہ ہی رہے ہیں نا, کوئی اکیلے سے بات, اب دیکھیں بات چیت تھی, لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے, اب آئسولیشن میں ڈال دیا. آئسولیشن ہی ہوتی ہے نا میرے بھائی, ٹھیک ہے. تو آپ نے کمزوری بھی آ کے دے دی, تو کمزوری آپ نے دی نا, ہمیں تو یہ باتیں 15-16 سال سے پتہ تھی, ہم نے تو کبھی نہیں بولی یہ باتیں. اچھا, ملک میں آگے بڑھیں. اچھا مجھے بتائیں, پہلے اتنی سخت جو پریس کانفرنس ہوئی کیوں کرنی پڑی؟ کیا گورنمنٹ کا رسپانس اتنا ایگریسو نہیں تھا کہ ادارے کو آنا پڑا؟ دیکھیں نظامی صاحب, اس کو سمجھیں آپ. دیکھیں پاپولیرٹی کا گراف کیا ہے. دیکھیں یا تو آپ ایک کر لیں, پول کرا لیں, یا لوگوں کو سڑکوں پہ آنے کی اجازت دے دیں, جس میں آپ تمام سیاستدان, تمام اگلے پچھلے, اور تحریک انصاف عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے لیے الاؤ کر دیں, اور اب ہماری شہیدوں کی فوج, جیتی ہوئی فوج, اور فیلڈ مارشل, چیف آف آرمی اسٹاف, سی ڈی ایف جنرل عاصم منیر صاحب کی پاپولیرٹی کہ قوم اپنی فوج, اپنی جیتی ہوئی فوج, شہیدوں اور اپنے سپہ سالار کے لیے دیوانگی تک پیار کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ منازعہ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون پاپولر ہے. تو پاپولیرٹی اگر یہ گیج ہے تو آج چیف اور اس کی فوج, اس کی شہداء, جیتی ہوئی فوج ہے, 10 گنا بڑے دشمن کو مارا ہے, تو آپ کرا لیں, آپ لوگوں کو بلا لیں, ایک دن ان کا کر لیں. میں مثال دے رہا ہوں. گورنمنٹ کا رسپانس ایگریسو نہیں تھا کہ ادارے کو آنا پڑا, یا ادارے کی اپنی پالیسی کے آنا ہے؟ دیکھیں ادارے آپ میری بات سنیں, آپ کا سب سے بڑا 10 گنا بڑا دشمن جس کو آپ نے نیست و نابود کیا, جہاز آپ نے اس کے پٹاخوں کی طرح مارے, فوج نے, آپ ٹھیک ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے, آپ اس دشمن کا نیریٹو لے کے آ رہے ہیں. آپ اپنی شہیدوں کی, اب جو روز جانے دے رہے ہیں پانی کی طرح, فوجی, پولیس والے, جوان, سب دے رہے ہیں اس ملک کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں سندھی بھی ہے, بلوچی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, مہاجر بھی ہے, ہر قومیت کا آدمی وہاں موجود ہے, ٹھیک ہے. یوں کر کے آپ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ یوں کر کے چل رہے ہیں تو آپ اپنی شہداء کو, آپ اپنے آرمی چیف کو, آپ اپنی جیتی ہوئی فوج کو ڈی مورلائز, ڈیمین کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ہندوستانی کے بیانی کے اندر آ رہے ہیں, تو صرف فوج کا وہ فیکٹر, اتنا حصہ اس ورسز پی ٹی آئی. باقی تو یہ لڑائی فوج اور پی ٹی آئی کی نہیں ہے, نہ یہ تاثر دینا چاہیے, اور تاثر دے دیا جا رہا ہے سیاستدانوں کی طرف سے کہ یار ہم نکل جاتے ہیں اس میں سے, ان کو آپس میں کرنے دو. گورنمنٹ دیکھیں, میں تو سارے سیاستدان تو سارے ہی ہیں نا, سارے میں بھی سمیت, ٹھیک ہے. ہمیں اپنی کلیکٹیو رسپانسبلٹی لینی ہوگی. کلیکٹیو رسپانسبلٹی ابھی آپ نے دیکھ لی کہ سب آنا شروع ہو گئے سامنے, اور which is very good. نہیں مجھے ٹھیک ہے, اوکے فائن. اب مجھے بتائیں, اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں کرنے دیں گے, اب یہ کل آئیں گے, ہوتا ہے کل ویسے ہی واپس چلے جائیں پہلے ناکے سے, پھر منگل آئے گا, پھر جمعرات آئے گا. اگر اڈیالہ کے باہر ایک سچویشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کل, اگلے ہفتے, اس کے اگلے ہفتے, 1 مہینے بعد, پھر کیا ہوگا؟ کیا سچویشن؟ آنسو گیس, لاٹھی, اللہ نہ کرے کوئی 19-20 لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ملنے تو ہمارا لیڈر اندر بیٹھا ہے, کیا کریں گے؟ اڈیالہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جیسے کہا گیا کہ ہم جیلیں توڑ دیں گے, بیانات آئے نا, ہاں ریکارڈ بنائے. اگر دیکھیں ویسے تو سوتر ہو جائے گا, یہ تو اب ایکسیپٹیبل ہے نہیں, لیکن اگر گاڈ فاربڈ, اللہ نہ کرے ہفتہ مہینوں میں ہی یہ جیل توڑنے کی آتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم نہیں ملنے دیں گے, تو وہ سچویشن ہم جائیں گے اندر جائیں گے. عمران خان صاحب کی زندگی کی بات آئے گی تو پھر جیل چینج کر دیں گے, لوکیشن چینج کر دیں گے. بھائی عمران خان صاحب امپورٹنٹ ہے نا, ان کی زندگی امپورٹنٹ تو ہے نا. یہ تو کوئی ہندوستان کا آپ نے کوئی وہ تو نہیں پکڑا نا, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپریٹڈ بائی دلی ہے. نہیں, جو نیریٹو سارا چل رہا ہے, ٹھیک ہے.
اب عمران خان صاحب کے کیس میں اگر آپ کہتے ہیں دیکھیں ان کا منصوبہ کیا ہے یہ میں آج پہلے نہیں کہا. آپ کا منصوبہ کیا ہے کہ ان کو شفٹ کرنا ہے ڈیالہ سے؟ میں بات آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ سے تو پھر منتقل ہو آپ دائری دیکھیں یہ پچھلے 1 سال پہلے میں نے بیان دیا تھا عمران خان سے بھی جان کو خطرہ ہے. جی یاد ہے مجھے. یاد ہے آپ کو جب ان کے بچے آ رہے تھے میں نے کہا ان کی بھی جان کو خطرہ ہے. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی نے 2 سال پہلے میں نے آپ کو آگے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑے ہیں ایک دوسرے, انہوں نے کہا یوں ہیں. اب پی ٹی آئی خود گالیاں دے رہی ہے ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے. ابھی جو ہے وہ اینٹی گنڈا پور ٹیم آگے بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب خود بتا رہے ہیں کہ میر صادق اور میر جعفر ہیں, ٹھیک ہے. اپنی پارٹی میں کئیوں کو کہہ دیا کہ یہ اس کا ملا ہے اس کا ملا ہے, کمپرومائز تو ہیں سارے کمپرومائز, ٹھیک ہے. میں نے پھر آپ کو کہا عمران خان صاحب جان خطرہ ہے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کے یہ مزے لیں, وی لاگرز پیسہ بنائیں, ٹھیک ہے, اور یہ کہانی چلتی رہے, ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے جو یہ تڑی دی ہے کہ ہم جیل توڑ دیں گے, تو اس جیل توڑنے کی سچویشن میں اللہ نہ کرے ہیل ہل ہو جاتی ہے. ایک سیناریو بتا رہا ہوں, اللہ نہ کرے گولیاں چل جاتی ہیں, اور کسی بڑے کو نقصان ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو جیت کس کی ہوگی؟ ان سب کیڑے مکوڑوں کی. اس لیے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کو منتقل کیا اگر ضرورت پڑی نیڈ بھی, میں تو بات کر رہا ہوں آپ کے گھر کر دیں گے. میں تو مثال دے رہا ہوں بھائی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو مثال دے رہا ہوں. آپ نے مثال ایک مفروضے بات کی, تو میں نے آپ کو کہا مفروضے کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسے آنے والے دنوں میں یہ اس حد تک آتے, ویسے تو مجھے نہیں آ رہا. پھر اچکزئی صاحب نے ایڈمیشن کر دی کہ ہم کے پی کے ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے. اس کا مطلب ہم ہر چوک پہ بندے مار دیں گے, جو نومبر میں ہوا. آپ کی تشریح ہے نا, انٹرپریٹ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کہ احتجاج کریں گے. تو بھائی کرتے رہو, ہم تو کہہ رہے ہیں وہاں کرو. تم خود کہتے ہو اسلام آباد میں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, تو ہم نے تو نہیں کہا اچھی بات ہے وہ کرو. اچھا آگے بتا دیں, ایک چیز اور بتا دیں, کیا جنرل فیض صاحب کے کیس کا فیصلہ ہے, قریب ہے؟ دیکھیے جنرل فیض صاحب کے کیس کے اندر آپ کو 45 صاحب بھٹو صاحب کی طرح انتظار نہیں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. بہت طرح سے سن رہے ہیں نا, آنے والا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو 45 سال آپ کو ہر چیز جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہاں بہت شفاف طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے. وہاں کو 0.1% کی بھی گیپ نہیں چھوڑی جائے گی. ٹرائل بھی ہوگا, جو بھی اس کا طریقہ کار ہے, ہر چیز ایویڈنس سب کچھ ریکارڈ ہوگا, آئے گا اور آئے گا ٹھوک بجا کے آئے گا. اور جو میں سمجھتا ہوں, جو میں چاہتا ہوں, جو میری خواہش ہے کہ ان کو سزائے موت نہ ہو, لیکن 14 سال ہی کہتے ہو کیونکہ بغاوت ہے, کرپشن ہے, ملک کا غداری ہے. دیکھیے غداری خبر دے رہے ہیں. نہیں, میں تو آپ کو ایک بات کر رہا ہوں, دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ سن لے مجھے نہیں پتا, ہم نے تو ان کی بھی ہیٹ برداشت کی بھی ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں کہتا ہوں بدامی صاحب کہ پی ٹی آئی اگر ڈسکنیکٹ ہوتی ہے ایسی اسٹیٹمنٹ سے, پی ٹی آئی میں کے پی کے اندر جنید اکبر صاحب ہیں, شفیع جان ہے, شفیع جان صاحب نے کہا معافی مانگے اس بیان پہ جو خان صاحب کے خلاف. سر سنیں نا, اتنا تو وینٹ آؤٹ کرنے دے دینا سر, ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب ہیں, سی ایم ہے, مینا خان سی ایم ہے یا شہزاد کھٹا کے فافریدی, میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کیونکہ اثر میں ہوتا یہ کہ آپ آئے اسکول کے اندر پریزنٹ, جی سر پریزنٹ, پھر آئے گا ایبسینٹ, ہاں جی ایبسینٹ ہو گیا, سسپینڈ ہو گیا, جب اسکول سے نکال دیا, پڑھے نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو اس سچویشن کے اندر مجھے نہیں پتا کتنے راؤنڈ اس کے چلنے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جنید اکبر صاحب کی میں نے بات کی, شفیع جان کی میں نے بات کی, عاطف خان ہے, جھگڑا صاحب ہیں, شبلی فراز ہے, علی محمد خان ہیں. تو یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے, گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو ملنے دیں, اچھے لوگ ہیں, پھر اچھے بیانات آئیں گے خان صاحب کی طرف سے. یہ سب لوگ جو ہیں یہ لوگ پرانے لوگ ہیں. تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کو قومی دھارے میں آنے دیا جائے گا؟ اس طرف گوہر صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ظفر صاحب ہیں, ببی ہے, کیا کہہ رہے ہیں, what do you want these guys to do, what exactly, کہ یہ لوگ محسن عزیز صاحب ہیں, ان کے لیے سیاست کا راستہ کھلے. دیکھیں سیاست کا راستہ تو ایک ہی ہے نا جو انہوں نے کر دیا آج سے -1. تو کھل کے اعلان کر دیں اس کا, تو سیاست کرنے دیں. مطلب انہیں وہ کھل کے اعلان کرتے ہیں, ان کو بھی سوشل پریشر آتا ہے نا, ان کے بچے آگے دکھاتے ہیں ابو آپ کو یہ بنا دیا, آپ کو یہ بنا دیا, اب یہ بنا دیا, لوگ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. تو مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, میں 2 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک یہ کہ جب یہ ایم کیو ایم پاکستان والا پروسیس ہو رہا تھا نا, تو میں جانتا ہوں کہ آپ خود اس پروسیس میں کسی نہ کسی طریقے سے نہ صرف پریوی تھے بلکہ بڑے انوالو بھی تھے, اور آپ کہہ رہے تھے, جو کہ اس زمانے بڑی خبر تھی, کہ ایم کیو ایم آ کے الطاف صاحب سے لا تعلقی کا اعلان کرے گی, وہ بولے گی اب ہم یہ نہیں ہیں یہ ہیں, اور پھر سیاست آگے چلے گی. اور فارمولا آج سے 8 مہینے پہلے بتا دیا تھا. تو کیا پی ٹی آئی میں ایسا کچھ ہوگا یا ہونا چاہتا ہے, ریاست چاہتی ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے تو پی ٹی آئی آگے چلے؟ ریاست نہیں چاہتی سر, یہ پاکستان میں اب یہی فارمولا چلے گی, ورنہ نہیں ہوگا. اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ محسن نقوی صاحب یو کے پہنچے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں کو ہمارے حوالے کرو, فلاں, تو وہاں ہوگی کامیابی؟ از اٹ دیٹ؟ ایک چھوٹا بریک لے لو, میں سوال چھوڑ کے جاتا ہوں, کچھ اور سوالات بھی پوچھنے مجھے, کیونکہ وہ یہ گوہر صاحب کہ یار آپ
بشرا صاحبہ کو اور ہم لوگوں کو ملنے دیں خان صاحب سے, پھر آپ دیکھیں گے کہ جیل سے سخت بیانات نہیں آئیں گے, اچھے بیانات آئیں گے. یہاں تک تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ 2-4 باتیں اور کچھ باتیں پوچھتی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پوچھتے ہیں. خوش آمدید. اچھا اب آخری 12-14 منٹ رہ گئے, تو ایک تو میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ میسو لیکن ذرا کلیئرٹی ہو جائے. ایک تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ نے یہ سوچ لیا ہے یا جس نے بھی کہ ان اے سرٹن سینیریو خان صاحب کو اڈیالہ سے بھی آگے بھیجا جاتا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ان اے سرٹن سینیریو. نہیں دیکھیں سر, یہ تو ابھی اگر آپ کہیں کہ بلوا ہو جائے اور جیل توڑ دیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ سچویشن میں عمران خان صاحب کو آپ یہ تو جو چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے, جو انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, کہ عمران خان صاحب کو اور مزید نقصان پہنچے, تو اس کیس میں نیچرلی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. پارٹی میں باقاعدہ پابندی بھی لگ سکتی ہے. ابھی بھی رستے میں نے آپ کو کہا ہے نا, ایوری ایکشن ول ہیو اے روتھلیس ڈبل ریئیکشن. اب آپ کتنا, جیسے کل سب اچھے بچے بن گئے, اچھی بات ہے. کل کے جلسے کو مائنڈ نہیں کیا کسی نے, ٹھیک ہے. کل کے جلسے میں دیکھیں, اگر یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, دیکھیں اس سے زیادہ تو سردیوں میں چھلی والے کے ٹھیلے پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. 4 وہاں کے الیکٹڈ بندوں نے اگر یہ بندے جمع کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس سے اس کو کہتے ہیں پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. واٹ از دا پرسنٹیج, ٹھیک ہے, تو اس میں بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا, اگر ان نون آدمی ہے, اللہ باللہ ہے, ٹھیک ہے, اس عبد الغفور ہے, میں تو نہیں جانتا اسے, وہ بولتا رہے جو بولنا ہے, لیکن جو نون ہے, کسی کا باپ آپ پاکستان کے بارے میں, کسی کا باپ آپ پاکستان کی ریاست کے بارے میں, کسی کا باپ کسی پاکستان کے شہیدوں کے بارے میں, اس کے سپہ سالار کے بارے میں بات کرے گا تو سوتا کیا جائے گا, لمبا کیا جائے گا. اس اٹس کلیئر. میں نے کہا تھا کہ زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی, ٹھیک ہے, صبح کلیئرٹی رکھیے نا. اتنا سخت ریئیکشن, خوفناک ریئیکشن ٹویٹ کے رد عمل میں ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو پہلے اتنا سخت باتیں نہیں, دیکھیں ایکسٹریم ٹالرنس ہوگی. دیکھیں یہ پولرائز کر دیا ہے سوسائٹی کے اندر. ولگیر, کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی, کسی کا جنازہ, کسی کی دنیا سے گئے میں شہید, جنرل سرفراز شہید, ایک نیک آدمی, پوری زندگی سے سب کیا, اس کی ٹرولنگ آپ کو یاد ہے؟ وہ ایکسیپٹیبل ہے. ان کا باپ نہیں کر سکتا کسی نون اکاؤنٹ سے, کرے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ لبادہ پہن کے عمران خان کے نام پر ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر بن کے غنڈہ گردی کریں گے؟ ان کے باپ کا ملک. آپ نے کہا جو لوگ پاکستان سے باہر سے کر رہے ہیں ان کے بھی ان کی بھی نبض ہمارے پاس ہے. ہاں, بٹن دبائیں گے, کیسے دبائیں گے؟ دیکھیں میری بات سن, جیسے عمران ہے, ٹھیک ہے, عمران یہاں سے جو ہے وہ تو گونگا بہ رہا تھا, لنگڑا لولا ہو گیا تھا. وہ تو اگر کسی اللہ نہ کرے کوئی نہیں, کہا تو یہی تھا نا, اتنی تو تندرست کی زبان نہیں, اتنی اتنا تگڑا ہو گیا کہ ہاتھی کو مروڑ دیا اور شیر کی اوپر بیٹھ گیا. تو بھائی ڈرامہ تھا نا بھائی. پھر وہ گیا. آج دیکھیں میری بات سنیں, میں اس کے والد کی بہت عزت کرتا تھا, کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. میں وہ چیز میرے ان کے بیچ میں مانت ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ جس بیسس پہ باہر گیا کہ وہ عادل راجہ کو ٹیک آن کیا, اس نے کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ڈالر آ رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ کلیئرٹی ہو گئی. ٹھیک ہے, ادھر شہزاد ہے, شہزاد کا ایز اے فیڈرل منسٹر میں نے کابینہ میں کہا تھا, ملک صاحب جو ہمارے کلائمیٹ منسٹر تھے وہ بھی موجود تھے وہاں. خان نے ڈانٹا تھا کہ تم لوگ لڑائی, میں نے کہا تھا یہ یا سلطانی گواہ بنے گا, یہ سلطانی گواہ بنے گا یا بھاگ جائے گا بھگوڑا. نہیں بنا نا, بھگوڑا تھا نا, اسی کے کیس 190 ملین پہ خان اندر ہے. خان صاحب کس کے اندر ہے؟ 190 ملین پاؤنڈ کے اندر. میں نے آپ کو یاد ہے سرخیاں تھی اس وقت, میں نے اس وقت کیبنٹ میں کہا تھا, تب تک مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ سینیریو بنے گا. میں نے کہا الیکشن میں نیب کا کیس بن جائے گا, مت کریں, کیونکہ میری پراپرٹی ہے وہاں, تو مجھے وہاں تھوڑا بہت لا پتا ہے لنڈن کا, ٹھیک ہے. میں نے کہا نہ کریں. فواد چودھری نے یہ بات کی, اس کو بھی روک, ہماری جو شیرین مزاحی صاحب نے کو روک دیا. پھر سب نے لبیک کہا, پھر خان نے ویٹو کیا اس کو, ٹھیک ہے. لیکن شہزاد اکبر سی لے کے کہہ رہے, اسی رات کی بھی ویڈیو ہے, آڈیو ہے, سما کا پروگرام ہے میرا, میں تو ادھر بھی رجسٹر کیا, تو میں نے تو خان کے لیے ہر چیز کی نا, تو میں تو اس کو بچانا چاہتا تھا. اور یاد رکھیں, خان صاحب مجھ سے ساری چیزیں آخری دنوں میں مجھ سے مان گئے تھے, ٹھیک ہے. میں نے خان صاحب کو بتایا آپ پہ گولیاں آپ کے اپنے لوگ چلائیں گے, آپ غلط لڑائی کریں, آپ نے دنیاوی ہر چیز کر لی ہے, قانونی ہر چیز کر لی ہے. سو مچ سو کہ میری 7 گھنٹے کی اس وقت چیف باجوہ صاحب سے میٹنگ ہوئی, لوگ سمجھے میں اریسٹ ہو گیا. باجوہ صاحب کی بات سے دی لگا کہ وہ بھی کوئی چیف کو نہیں, آصف منی صاحب کو نہیں بنانا چاہتے تھے. کلیئر کر دوں میں, خان صاحب نہیں, باجوہ صاحب بھی, ٹھیک ہے. اچھا, باجوہ صاحب نہیں چاہتے, ٹھیک ہے. یہ تو اللہ کی مدد آئی, ڈیوائن ہیلپ آئی ہے, اس میں کلیئرٹی رکھے. میں نے چیف اس وقت ڈی جی آئی آئے تھے, میں وزیر تھا, میں نے ان کو جا کے کہا سر آپ کی فیلڈنگ لگ گئی ہے, شواہد نہ دیں خدا کا واسطہ ہے.
اس آدمی کے شخص کے لفظ تھے. واوڈا تم چاہتے ہو میں اپنے ملک اور اپنے وزیر اعظم سے بےایمانی کروں؟ اللہ پہ چھوڑ دو. اگلے دن وہ سیک ہوئے, ٹھیک ہے, اتوار کا, ٹھیک ہے, سیک جب ہوئے میں نے پی ایم ہاؤس میں بھی کہا کہ سر میں نے آپ کو منع کر دوں گا, اللہ پہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اگر اتنے اس کے لیے تو اللہ میاں اترا ہے, ڈیوائن ہیلپ آئی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوتی. دنیاوی قانونی طور پہ ہر دنیا کا راستہ بند تھا چیف کو چیف بننے کا. اب اس کو اللہ نے عزت دے رہی تھی. محسن نقوی صاحب وہ کامیابی ہوگی, ان کو شہزاد اکبر صاحب چاہیے, دیکھیں, اور باقی ایک دو لوگ چاہیے. دیکھیں ہماری سوئل کسی اور ملک کے لیے غلط یوز نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. ان کو بھی ہماری ضرورت ہے, ان ملکوں کو, اور ہمیں بھی ہماری ان کا جو زمین استعمال کر کے ہمارے وہاں آگ لگا رہے ہیں, مار دھاڑ کروا رہے ہیں, گلے کٹوا رہے ہیں, ان کی ہمیں ضرورت ہے. تو وہ ایکسچینج آپ کو کیا چاہیے اور مجھے کیا چاہیے, دونوں ملکی کی بقا کے لیے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جیسے فواد صاحب وغیرہ سب کہتے تھے الطاف حسین صاحب واپس لائیں گے, حسین نواز کو واپس لائیں گے, حسن کوئی نہیں ہے, ٹریٹی نہیں ہے, آسان تو نہیں ہے, ٹریٹی نہیں ہے, آسان نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, ٹائم لگے گا, لیکن ان کے بٹن ہیں, وہ میوزیکل بٹن بجنا شروع ہو جائیں گے, دبنا شروع ہو جائیں گے. اب بتا دیں کہ آپ نے 4 دسمبر کو کہا کل کچھ ہوگا, پریس کانفرنس ہو گئی, پھر 5 کو کہا کل کچھ ہوگا, اس سے سخت پریس کانفرنس ہو گئی, پھر آپ نے کہا پیر سے چیزیں اور ہونا شروع ہو جائیں گی. سو ناؤ اب کیا ہے, آج پتہ نہیں, آج 8 دسمبر ہو گئی ہے, 10 تاریخ سے آپ کو اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. ہاں, پاکستان کی بلندی, ترقی, کامیابی کی, وہ بھی شروع ہو جائیں گی. میں تو بتا آپ کو, اور آپ کیا آپ سر ایک دفعہ کھل کے سوال کر لیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ جو سوال کریں گے میں آپ کو کھلا جواب دوں گا. میں پی ٹی آئی کے دور میں بھی آپ کو, رانا صاحب ہے, آپ ان کا ذکر کرتے ہیں میری اوپننگ کے اندر, رانا صاحب کو میں نہیں جانتا تھا. رانا صاحب کے اوپر کیس بنایا گھٹیا کابینہ میں کابینہ میں کھڑا ہو گیا, رگڑ دیا میں نے وزیر کو بھی اور اس کے ساتھ جو افسر تھا. میں رانا صاحب کو نہیں جانتا تھا. رانا صاحب اس کے 1 سال بعد مجھے ملے جب وہ جیل میں تھے. انہوں نے مجھے کہا آپ کا شکریہ. میں کہا سر میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, جو بات صحیح ہوگی میں کھڑا ہوں گا. سعد رفیق کا میری تصویر کھینچ دی اسمبلی کی, خان کو بھیج دیا, کیبنٹ میں بات ہوئی. میں کہا میں اگر وہ گالی دوں اس کو, اگر صحیح بات کرا, صحیح آدمی ہے. اسی طرح شرجیل نظام احمد صاحب, میری سیاست سے پہلے ان کی دوستی تھی. میں وزیر تھا, میری گورنمنٹ ان کو گھسیٹ رہے تھے. میں نے آ کے آپ کے چینل پہ آپ کے پروگرام میں بھی پر دیا تھا کہ ذاتی کر رہے ہو, ظلم کر رہے ہو, ٹھیک ہے. میری پیشی ہو گئی کیبنٹ کے اندر, میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میرا دوست ہے, غلط کرے, ذاتی کرے اس کے ساتھ. آج بھی اس کے بچے عزت کرتے ہیں, وہ بھی عزت کرتا ہے. سلیم مانڈی والے صاحب ہیں, ان کا نیب کا کیس آپ کو مشہور یاد ہوگا. ان کا مجھے فون آیا, فیصل میرے ذاتی ہو رہی, میں نے کھڑے ہو جائیں. میں وزیر تھا. خان نے پوچھا, میں نے کہا سر صحیح کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. ادھی کی جب پکڑنے گئے, میں نے کہا غلط کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا نواز شریف صاحب کے خلاف جب کر رہے تھے وہ ٹھیک ہو رہا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, صحیح تھا. کسی سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا سمیت میرے, میں کوئی فرشتہ آدمی نہیں ہوں, لیکن اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جو نواز شریف صاحب کو ان کے والدین کی تدفین کے اوپر گزرنا پڑا, اپنی وائف کے لیے جو گزرنا پڑا, وہ ظلم و بربریت تھی, یہ تو فیکٹ ہے. تو ان چیزوں کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کو, اللہ سے ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے پاسٹ میں, ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے. تو ڈیجا وو, آلریڈی سین, یہ سب کچھ دیکھا ہوا تو ویسے ہو رہا ہے. سو ان دی ٹائمز ٹو کم یو سی اینی تھنگ رانگ بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ اسٹیبلشمنٹ, این ایف سی, یہ سب چیزیں چاہیے, ایوری تھنگ از گڈ بٹوین پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ, اور آنے والے دنوں میں سب دیکھیں, سب کنسنسس, سب پیار محبت سے. آپ اس کو این ایف سی کہہ دیں, ایف ایف سی کہہ دیں, اے بی سی کہہ دیں, ڈی ایف سی کہہ دیں, 8, 9, 10 کہہ دیں, عبدالغفور کہہ دیں, آپ کو کام سے مطلب ہے. وہ کام ہم یہ دکھائیں گے یہ لے لیں گے, یہ دکھائیں گے یہ لے لیں گے. جو 28ویں میں رہ جائے گا وہ 29ویں میں آئے گا, کیونکہ 28ویں میں کچھ رہے گا جو 29 میں آنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو کلیئرٹی رکھے. 28 کب تک آنی ہے؟ کوشش تو ہے بجٹ سے پہلے ہو جائے, بجٹ سے پہلے ہو جائے. ہاں, ورنہ مشکل ہو جائے گا بجٹ پاس کرنا. اور پیپلز پارٹی اور ان کے درمیان کوئی ایسی پرابلم کوئی خاص نہیں ہے ابھی تک, تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر. این ایف سی کے مسئلے میں بھی بات پھنسے گی نہیں. این ایف سی میں نے آپ کو کہا نا سر, آپ ایف ایف سی کر دیں, ایس ایف سی کر دیں, ڈبلیو ایف کر دیں, جو بھی آپ کو نام پسند ہے وہ کر لیں. کنسنسس ہوگا, پیار محبت سے ہوگا, ریئلائزیشن سے ہوگا, کسی اور راستے ہو جائے گا. آپ کے شو میں ادھر کے بجائے ادھر سے ہو جائے گا, ہو جائے گا. جیسے ابھی سسٹم چل رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے, یہ وزیر اعلیٰ ہے, یہ سب کچھ سب کا سب ویسے ہی چلتا رہے گا. دیکھیے سر, یہ تو میں آپ کے شو ختم ہونے تک کی بھی نہیں بات کر سکتا اس ملک کے اندر. بڑی میری کلیئرٹی ہے. ہم بھی آئے تھے 20 سال کے لیے آئے تھے. اچھا 20 سال, ہم نے 10 سال کا. نہیں 20 سال کے لیے ہم آئے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت انپریڈکٹیبل ملک ہے, اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ڈیولپنگ کنٹریز ایسی ہی ہوتی ہیں. تو اس میں بڑا کلیئر رکھیں آپ, ابہام کسی چیز کا ابہام نہیں ہو جائے, کوئی کنفیوژن نہیں ہو. آئے تھے 20 سال کے لیے آئے تھے. ابھی آج کل کیا موڈ ہے, کتنے سال کی پلاننگ ہے؟ مجھے تو آپ کے ہمارے مشترکہ دوست رانا صاحب ان سے پوچھیں,
وہ تو نہیں بتاتے نا آپ. اچھا, اور جس طرح میں نے کہا کہ اس سے پہلے آپ کہتے تھے کہ ایم کے پاکستان کے ٹائم پہ کہ وہ الطاف حسین صاحب سے تعلق کی کریں اور سیاست کا رستہ کھلے گا, پی ٹی آئی سے یہ پی ٹی آئی ایسا کچھ کرے گی؟ اچھے لوگ پی ٹی آئی میں محسن عزیز ٹائپ اچھے لوگ نہیں کہ پارٹی میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں, شبلی فراز, لیکن اگر وہ خان صاحب سے لا تعلق ہی کر دیں گے تو پیچھے کیا بچے گا؟ یہی تو بحث چل رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم لا تعلقی تو کر چکے ہیں, آج کر دیا نا پارلیمانی میٹنگ کے اندر کہ ہم فوج کے خلاف بیانیے کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ جو ان کو آج تک نہیں پتا تھی کاکوں کو, وہ چچا جان کے آنے کے بعد سب کلیئر ہو گیا, چھوتر ہو گیا, اسٹریٹ ہو گیا, دے رہا ہے درست ہو گیا, اچھا ہو گیا, اچھی بات ہے, مثبت ہے, اس میں کریڈٹ نہیں, اس میں مثبت نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب جو رہ گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لا تعلقی تو کر چکے ہیں. ہم دیکھیں میں 1.5 سال سے کنزیکٹیو ایک بات کہہ رہا ہوں, جتنا خان صاحب کو تکلیف ہوگی, نقصان ہوگا, اتنا پارٹی کے لوگ اپنی پوزیشن پہ بیٹھیں گے, مزے لوٹیں گے. عمران احمد خان نیازی 15 سیکنڈ کی ویڈیو بنائیں گے, چلتا بنے گا. خان کو کیا ملا بھی تھا, ایک بات بتا دیں, خان کو آج موکل, زائچے اور تعویذ کیوں نہیں بچا پا رہے؟ خان ایسا کیوں ہو گیا؟ وہ جو مولوی حضرات آتے تھے زائچے خاکوں کے حساب سے, جن کی بڑی فالوئنگ ہے, جو کہتے تھے اللہ معاف کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام پہنچاتے تھے. میں نے خان صاحب کو کیبنٹ میں پی ایم کا ہاؤس کمرے میں کہا تھا سر یہ مروا دیں گے آپ کو, میں تو بہت فرینک تھا. ایک دفعہ سارے وزیر جو نواز شریف صاحب کی کیبنٹ کے تھے وہ بھی ہمارے پاس جہیز میں آئے تھے, کچھ تھے نا آپ کو, وہ ابھی بھی آ گئے ہیں واپس, ٹھیک ہے. تو وہ جہیز میں جو ہمیں ملتے ہیں نا, وہ سارے بیٹھے تھے, میں آدھا گھنٹہ لیٹ فلائٹ سے پہنچا, تو پی ایم سیکریٹریٹ میں خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہی ان کو خان صاحب کو وہ, میں نے خان صاحب کو یہ کوٹ ان کوٹ ایگزیکٹلی کہا, میں نے کہا سر اسی کرسی پہ اسی سیکریٹریٹ میں عمران نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے, انہی لوگوں نے مروایا تھا ان کو, یہی آپ کو بھی لے جائیں گے. میری تو بڑی خان صاحب کے ساتھ کلیئرٹی آئی ہے. مجھے تو میں نے شلوار کبھی پہلے نہیں میں پہنتا تھا, مثال دے رہا ہوں, مجھے خان صاحب نے کہا تم شلوار کچھ پہننا شروع کرو, تو میں تو مجھے ان کا ہر پاڑا پڑھایا ہوا یاد ہے, ان کو بھول گیا ہے. ٹورڈز اینڈ آخری 2-3 منٹ رہ گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کو اگر انوالو کریں تو وہ کوئی مفاہمت کروا دیں گے, وہ گون, یہ اس بات سے بات آگے نکل گئی ہے. دیکھیں یہ باتیں تو ویسے آگے نکل گئی, اگر آپ مجھے اس کا ریورس بولتے, ہاں ٹھیک ہے, اچھا, تو میں سمجھتا کہ کیونکہ خان صاحب کی تو آنکھ میں پٹی بن گئی ہے. دیکھیں نا 25,000 قدم الٹے چلو گے کسی, میں بہت گناہ گار ہوں, میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن میری اندر بدت نہیں ہے کہ میں مزاروں میں جا کے نہیں غلط بات نہ کریں بادامی صاحب. دیکھیں خان صاحب کبھی بھی زائچے, تعویذ, خین, میم, صاف, بزدار ہمیں کہاں سے ملا تھا, اس کا فال نکالی تھی, ٹھیک ہے. بیگم صاحبہ کی بہنیں آج پاکستان میں ہیں, پوچھے اربوں روپے کہاں سے آئے, کتنی دیر لگتی ہے. بزدار سے پوچھے بھائی تو پیسہ کہاں سے لایا, بزدار سے بلا کے کیوں نہیں پوچھتے کہ بتاؤ بھائی تم نے کیا کیا, تو بزدار صاحب آ کے بتائیں, گواہی دیں, میں یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا, گورنمنٹ کو پوچھے نا کیا ہے, باقی سارے کام گورنمنٹ کر رہی ہے, تو بزداروں میں کوئی مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جو ساری چوائسز تھی, ہوگا کیجولٹی کس کی ہوئی, میں تو 9 مئی سے بہت پہلے, میں ان میں سے نہیں ہوں جو ہاتھ باندھ کے لا تعلقی کر کے نکلا تھا. میں تو جب نکلا تو عمران خان صاحب چاند پہ تھے, پی ٹی آئی آسمان پہ ستاروں پہ بیٹھی تھی, اب بے دردی سے مجھے نکال دیا گیا. میں نے کہا تھا میں آپ کو بچانے کے لیے آپ کے آگے کھڑا ہوں گا, تاکہ آپ خدا نخواستہ آپ کا خون نہ بہے, لوگوں کا خون نہ بہے. دھرنے سے پہلے ارشد شریف کا کیس ہے, کیوں مراد سے چھپا ہوا ہے, مراد سعید نے ایسا کیا جرم کیا ہے جو مراد سے چھپا ہوا ہے. تعلقات بہت خراب ہیں ہر جگہ. نہیں دیکھیے یہ تو آپ کو وقت آنے والا بتائے گا. وہ شہید ہے, ٹھیک ہے, اس کو دوستی میں مارا گیا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مجھے آج کہیں, میں تو عمران خان صاحب پہ تو نہیں الزام لگا رہا کہ وہ اس میں انوالو تھے, میں نے کہا انہوں نے اس کو بعد میں پردہ ضرور ڈالا ہے, مرڈر کا ان کو نہیں پتا تھا, کیونکہ ان 4 میں بھی تھا جن سے وہ ہر بات کرتے تھے. لیکن خان صاحب کو یہ پتا تھا کچھ ہونا ہے, لیکن میں نے غلط الزام تو نہیں لگایا. لیکن مراد سے کیوں چھپا ہوا ہے, سوچے نا. آج مراد سے کی ٹیم کیسے وہ پاکستان میں مراد صاحب, دیکھیے میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مراد سے کیوں چھپا ہوا ہے. ارشد شریف کا انشاءاللہ سب کچھ ہوگا فیصلہ جس میں مراد سے آپ کو ہاتھ لگ جائے گا. بہت شکریہ فیصل واڈا صاحب. آپ کا ہمیں ایک آئیڈیا دے رہے تھے کہ پاکستان میں سیاست کس طرف جائے گی. زندگی صحت رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.